اور تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، اہل دقت تشریف فرما ہے، مجلس سننے کی غرض سے احباب تشریف فرما ہے۔ اللہ اسی لہجے کی ایک اور آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، یہاں پر کیا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، دوسری آیت میں کیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے جن کا کام یہ ہے کہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، ہمارے امر سے ہدایت کریں جی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اس دوسری آیت میں یہ آیت کا اضافہ ہے، یعنی یہ پیغام اور بھی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نیک کاموں کی۔ بھائی اماموں پر وحی نازل کی ہے اللہ نے، اس کا مطلب یہ کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی قرآنی ہے جو نبی پر ختم ہو گئی، اور ایک وحی بیانی ہے جو جناب زہرا پر بھی آتی ہے، جو ائمہ اہل بیت پر بھی آتی ہے۔ اگر جن لوگوں کو اس لفظ سے کوئی الجھن ہو رہی ہے تو میں ان کی تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں، کیونکہ مجلس تو یقیناً یہاں ہو رہی ہے لیکن صرف یہاں کے لیے تو نہیں ہو رہی۔ تو قرآن نے تو وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر بھی وحی کی ہے۔ تو وحی کا مطلب یہ ہے ڈائریکٹ اللہ جس سے بات کرتا ہو۔ تو اب اگر اور اچھا پھر اس کے علاوہ بھی ہم نے موسیٰ پر وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے موسیٰ پہ وحی کی کہ اس بچے کو صندوقچے میں لٹاؤ اور نیل کے حوالے کر دو، ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں یہ تمہاری گود میں پھر پلٹ کر آئے گا۔ ہاں وہ معصومہ نہیں تھیں، وہ نبی نہیں تھیں، وہ رسول اور امام نہیں تھیں، مگر ان کو اللہ ڈائریکٹ ان سے بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات روشن ہو گئی کہ اللہ کسی سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کا ملا کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی ہے۔ تو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کون اس قابل ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرے۔ بھائی جیسے توجہ، جیسے حضرت موسیٰ پر اللہ نے وحی نازل کی کہ اپنے بچے کو صندوقچے میں لٹا کر نیل کے حوالے کر دو، اور انہوں نے نیل کے حوالے کر دیا، ایسے ہی ایک اور وحی بھی آئی ہے، ورنہ گرتی ہوئی دیوار سے پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی گرتی ہوئی دیوار کو دیکھ کر اور دیوار کی طرف بڑھ رہی ہو تو وہ مادر علی فاطمہ بنت اسد، اے میری کنیز خاص کعبے میں آ جاؤ، اور انتہائی اطمینان کے ساتھ وہ بی بی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں۔ تو وہی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ ڈائریکٹ کسی سے بات کرنا چاہے، اس کی چیز ہے وہ یہ صلاحیت عطا کر دے کہ کوئی ڈائریکٹ اس کی بات سن لے۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، تو اب کیا ہوا، وحی کی دو قسمیں ہوئیں۔ ایک وحی قرآنی ہے جو صرف سرکار دو جہاں پہ نازل ہوئی، نبی کے علاوہ کسی پر قرآن نازل نہیں ہوا، سرکار دو جہاں پر قرآن کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ختم الرسول ہیں ہی اس عنوان سے کہ اب قرآنی وحی اور کتابی وحی وہ سرکار دو جہاں کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہے۔ لیکن بیانی وحی کیسے سمجھانا ہے، یہ کیسے بتانا ہے جی، ان شاء شاؤ، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، جب یہ چاہتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے، جب یہ چاہتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے، جب یہ چاہتے ہیں کہ اس کا علم ہمیں ہو جائے فوراً ان کے ذہن میں اللہ وحی نازل کرتا ہے، یہ بتا دو یہی میری مشیت۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ائمہ اہل بیت کی کیفیت ہے۔ اصول کافی میں روایات ہیں، کتب احادیث کے اندر روایات ہیں کہ جب انہوں نے چاہا کہ کسی شے کے بارے میں جانے، فوراً اللہ انہیں علم عطا کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ کل سوچ کے بتاؤں گا، کل دیکھ کر بتاؤں گا، جیسے سوال ہوا فوراً جواب دیا۔ حتیٰ ایک دفعہ تو 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے کہ شاید کسی سوال پر یہ کہہ دیں گے کہ اس کا جواب ہمیں نہیں آتا۔ چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ ساتواں کیا تھا۔ امام نے ساتواں سوال نہیں، سوالات بھی بتائے، جوابات بھی بتائے۔ اور پھر جب اس کیفیت پر دیکھا میرے مولا علی کو تو ایک نے آواز دے کر کہا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے۔ تو سرکار مولا علی علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا یہ علم لعاب مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، لعاب مصطفیٰ کی اتنی تاثیر ہے تو نبی کے خون کی تاثیر کتنی ہوگی۔ یہ سارا گھرانہ اس کیفیت کا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نماز کے قیام کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی
جی وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور جان لو یہ جنہیں ہم نے امام بنایا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے بندے ہیں، یہ صرف ہماری بندگی میں ہیں، ہمارے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اس درجے پر جب فائز ہونے والے کو بھی پتا ہو کہ میں کس درجے پر فائز کیا گیا ہوں، اور فائز کرنے والا بھی اللہ ہو، تو اسے اس بات کی کیا ضرورت آئے کہ وہ کسی کی بیعت کرے؟ اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی اطاعت کرے۔ ہر جگہ ایک ہی آواز، ہر جگہ ایک ہی پکار کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلسیں کر رہے ہیں، نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ جی جی یہ تمام تر کمالات کا مجموعہ گھرانہ، ہر کمال جہاں کمال پر ہو وہ یہ گھرانہ ہے۔